وال کے لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے وہاں پہ نا ابا خدا بڑی شدت سے حکم ہے، اور یہ ماحول بھی بن گیا، اتنا پیارا انہوں نے نعرہ لگایا ہے، ایک اور بھی لاویا جس ٹائم میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ وہاں ہو رہا تھا مشاعرہ، پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام، اب پاکستان بھر سے غزل گو شعراء بیٹھے ہوئے تھے، تمام ینگ جنریشن ان کے سامنے تھی۔ ان شعراء میں کبیر والا ایک شاعر ہے، وہاں سے ایک شاعر ہے جن کا نام ہے یاسر مگسی۔ عزت حسین کی قسم میں کوئی اتنے تاریخ ساز مصرے کہہ گئے نا، انتہا لاک لگا دیا کہ اس پر بات ہی نہیں ہو سکتی۔ غزل پہ غزل پڑھی جا رہی تھی، وہ آتا گیا، انہوں نے کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا زمانہ یاد رکھے، ہم علی والوں کا مزاج ہی ہے، زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے، حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا میرے والے میں نہیں۔ وہ پچھلے احباب من کے حیدری میرے محترم فرمایا حسنین کے صدقے میں۔ گزارش میری آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ سوار دوش رسول جانے، رسول جیسا خطیب سمجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، 10 لاکھ کے سامنے آگے میرے مولا حسین۔ خدا کی قسم جو میرے مولا نے جملے کہے ہیں نا، فرمایا کوفیو شامیو تم مجھ سے لڑنے آئے ہو، پیر شمون شاہ جی فرمایا تم مجھ سے لڑنے آئے ہو، فرمایا تم کہاں ہم، میری ابھی تک کی نوکری ایک طرف، یہ 6 مصرے ایک طرف۔ قبلہ کاظمی صاحب نے کوئی انتہا کر دیا، فرمایا تم حسین سے لڑنے آئے ہو، تم نے پہچانا ہی نہیں، تم کہاں، تم نے پہچانے نہیں، میں کہاں، فرمایا جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں، ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں۔ کوئی ایک بندہ تو ہوگا جسے شاعری پسند ہوگا، لگی آواز۔ فرمایا جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی ہاتھ کھول کے اور ہاتھ بلند بھی کرنے، بندہ فرنٹ پہ ایسے تو نہ بیٹھے، فرمایا جتنے، اور ناشتہ کر کے تو نہ چپ بیٹھے، فرمایا جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں۔ توجہ تقسیم نہ، فرمایا ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں۔ علی کے لال نے فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تقیہ کیا، پاس خود جس کے تقیہ بچھونا نہیں۔ حسین فرما رہے ہیں جو اردو زبان سے شغف رکھتے ہیں، فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تقیہ کیا، پاس خود جس کے تقیہ بچھونا نہیں۔ علی کے لال فرماتا ہے اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں۔ بزرگوں سے تو میری وہ جرت ہی نہیں ہے، ساجد سجیدر دیکھ کے مجھے جوان بتانے جو سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا، فرمایا اب میرے قہر سے بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا۔ اور شامیوں تم حسین سے لڑنے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے۔ فرمایا شہر ذلت کے، فرمایا شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو۔ تاریخ کہتی ہے جب 10 لاکھ کے سامنے آئے نا میرے مولا، اور علی کے لال نے چاہا کہ میں کلام کروں، تو اپنے ہی گھوڑے کی زین پہ میرے مولا کھڑے ہو گئے، یمین سے یسار تک ایک نگاہ دوڑائی، نگاہ دوڑانے کی دیر تھی، 9 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی۔ فرمایا تم مجھ سے یاد ہی نہیں کہاں کتنی دعائیں ہوئی ہیں، اللہ کرے میں سادات عظام کو سمجھا سکوں، اور بابر خسارہ جی مجھے وہ قیمت مل جائے جو یہ جملہ حقدار ہے جتنا۔ فرمایا تم مجھ سے لڑنے آئے ہو، مجھے اکیلا سمجھ رکھا ہے، تم 9 لاکھ ہو، فرمایا یہ بات یاد رکھنا، تم 9 لاکھ کو نہ جہنم پہنچانے کے لیے حسین کو فقط جنازے پڑھنے کی نیت کرنی پڑے گی۔ فرمایا مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی۔ امام زمانہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا، دنیا اگر اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بہن کو چادر مل جاتی۔
دو مصرے مصائب کی ابتدا میں پڑھتا ہوں، اور باخدا ممبر پہ وعدہ ہو گیا میرے بعد میرے محترم کو پڑھنا ہے، اور مصائب کے حوالے سے امام حسین شہنشاہ بادشاہ نے ایک اپنا وہ حساب ایک رنگ عطا کیا ہے. اگر حق ادا ہو گیا تو باخدا ان دو مصروں پہ سلام کر جاؤں گا، نہیں تو دو جملے مجھے اور پڑھنے ہیں. اور یہ آئے مصرائے کہ ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے. بسم اللہ. ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے. میں ایک مرتبہ مصرع پھڑ پڑتا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں. دوسرا مصرع میں سمجھا سکوں. مصرع اتنا دردناک ہے کہ میں چاہتا نہیں کہ کسی ایک بندے کی بھی بے توجہی رہے. اب آپ میری طرف دیکھیں تاکہ میں مصرع پڑھوں. مصرع ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا بہنوں کی ردا سے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیڑی سونی ہاں پہ لڑتی ہے. اس سے بڑا کوئی مصائب ہو سکتا ہے؟ ویسے بڑے آرام سے میں نے پڑھ دیا، اور بڑے آرام. جی 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 اللہ اکبر. یہ کربلا معجزہ ہے خالق کا باخدا. کربلا بندوں کے مٹانے سے مٹتی تو 1400 سال پہلے کی مٹ چکی ہوتی. تاریخ کہتی ہے 20 بار سے زیادہ ایسے موقع آئے ہیں جب قبر حسین گرا کر اوپر کھیتی باڑی کی گئی ہے. یہ ظالم یہاں تک نام و نشان مٹانا چاہا کہ لاشوں پر بھی گھوڑے دوڑا دیے کہ نام نشان تک نہ باقی رہے. نیزے کی نوک پہ سر سوار کر لیے اور گلی گلی شہر شہر بتاتے پڑے کہ جی یہ ہماری فتح کا اعلان ہے. تم جانتے ہی نہیں حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں. قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کے مالک آگے کے سفر آسان فرمائے. یہ مصرع میں نے ان سے سنا تھا. انتہا ہے انتہا. میرے خیال سے اس سے اوپر بات شاید میں اس کے بعد بھی نہ کر سکوں. حسین علیہ السلام نیزے کی نوک پہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور مصرع سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا. لطف آ گیا. حسین علیہ السلام تلاوت قرآن کر. اب آج کل کا کوئی قاری اگر تلاوت قرآن کرے تو لوگ رک رک کے سنتے ہیں. آپ صرف اندازہ کریں کہ جہاں حسین علیہ السلام جیسے قاری اور نیزے کی نوک پہ تلاوت کریں، نہ وقت ہے نہ موضوع ہے فضیلت قرآن. جناب وسیم عباس بلوچ صاحب برسر ممبر تشریف فرمائیں. مقصد حسین کے حوالے سے عزاداری اور نماز کو اتنا اچھے طریقے سے جس طرح یہ بتاتے ہیں، مالک ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. حسین علیہ السلام نے نیزے کی نوک پہ بھی تلاوت قرآن کی، اور وہ صرف تلاوت نہیں کر رہے تھے. تاریخ کہتی ہے ملک شام سے کچھ میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں حسین علیہ السلام نے کیا کیا. نیزے کی نوک پہ تلاوت ہو رہی ہے. ملک شام سے کچھ فاصلے پہ ان ظالموں نے سوچا کہ کچھ دیر رک کے ہمیں تھوڑا آرام کر لینا چاہیے. سامعین گرامی، جس جگہ کو آرام کے لیے چنا گیا وہ جگہ دراصل ایک عیسائی کا باغ تھی. اب اس باغ کے بیچ میں نیزے کھڑے کیے گئے، سادات کے قافلے کو روکا گیا. نیزے کی نوک پہ سر اور سید شہداء کا سر تلاوت قرآن کر رہا ہے. ایک منظر ذہن میں رکھیے گا اور یہیں سلام کرے گا. بس دیکھنا مجھے یہ جملہ ہے جہاں سے مضمون سیدھا ہو. باغ کے اس کونے پہ سر نیزے کی نوک پہ تلاوت کر رہا ہے. تاریخ کہتی ہے باغ کے دوسرے کونے پہ اسی عیسائی کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی. وہ بچی عیسائی بچی، نام آمنہ، عمر 4 سال، دونوں آنکھوں سے نابینا. طبیبوں نے جواب دے دیا آنکھوں کو نور مل نہیں سکتا. اب وہ بیٹھی ہے اور اس کے کانوں تک نہ تلاوت قرآن کی آواز گئی. مسلمان تو نہیں تھی لیکن رہ نہیں سکی. کچھ ایسا محو ہوئی کہ آنکھوں میں بینائی لیکن اٹھ گئی. آنکھوں میں نور نہیں تھا، کھڑی ہو گئی. جہاں سے آواز آ رہی تھی نہ ہاتھوں کے سہارے نہ آواز کا پیچھا کرتے کرتے ایک ذرا سی ہائے کر دینا، پتہ نہیں میرا یہ کسی کی زندگی کا کسی کا توشہ آخرت ہو جائے.
بس ایک ہائے مجھے درکار ہے، اسی پہ سلام کر رہا ہوں، دکھائی دیتا نہیں ہے۔ تلاوت کی آواز سنتے سنتے اٹھی اور ہاتھوں کے سہارے چلتے 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 لڑکھڑاتے گرتے سنبھلتے بالآخر وہ عیسائی بچی چلتے چلتے اسی نیزے کے نیچے آ گئی جس کی نوک پہ حسین کا سر تھا۔ بس 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 بڑے تشریف لے آئیں، یا علی آئے، جس کی نوک پہ حسین کا سر تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب نیچے کھڑی ہے اور اوپر سے تلاوت ہو رہی ہے۔ توجہ، اس کے چہرے کا رخ اوپر ہے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ سادات عظام بالخصوص بطور خاص رخ اوپر ہے جہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بالکل نیزے کے نیچے کھڑی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے وہ کھڑے ہو کے تلاوت سن رہی تھی۔ ناگہا اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں گر گیا۔ اب ایک فطرت ہے، جب خون کا قطرہ گرا نا تو اس نے ہائے 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 اس نے نا آنکھوں پہ ہاتھ ملا، اس کی آنکھ کو نور مل گیا، اس نے دوسری آنکھ پہ ہاتھ ملا، اس کی دونوں آنکھوں کو بینائی۔ میں بتا رہا ہوں کہ حسین علیہ السلام نے نیزے کی نوک پہ صرف تلاوت قرآن نہیں کی، جب اس کی دونوں آنکھوں کو بینائی ملی نا تو وہ حیران ہو گئی۔ نیزے کی نوک بدن بغیر فقط سر اور تلاوت قرآن کر رہے، زمان و مکان سے بے نیاز ہو کے وہ حیران ہو کے صرف نیزوں کو دیکھ۔ تاریخ کہتی ہے اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اسے نیزے بھی بھول گئے۔ وہ حیران تھی کہ فقط سر نیزے کی نوک پہ کلام کر رہے ہیں، زمین ہلی آسمان ہلا، وہ تڑپی۔ اس نے اچانک دیکھا تو نیزوں کے ساتھ نیچے چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، چند بیبی ہے نا گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی بھائی جان۔ ان بیبیوں میں جو ایک ضعیفہ بیبی تھی جو ان باقی بیبیوں کی سالار محسوس ہوتی تھی، وہ آگے بیٹھ کے نا گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی۔ صرف دیکھنا مجھے اور یہیں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ وہ آمنہ چلتی چلتی نا ان بیبیوں کے پاس آئی، وہ جو بیبی باقی بیبیوں کی سردار تھی نا وہ اس کے قریب آئی، وہ بیبی گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی۔ وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کی جو دعا رکی ہوئی ہو، اگر اس جملے پہ آنسو آ جائیں تو مانگ لینا، انشاءاللہ میرے مولا کرم فرمائیں گے۔ وہ چلتی چلتی اس بیبی کے، ورنہ ہائے کرنا، وہ چلتی چلتی اس بیبی کے قریب آئی، وہ جو باقی بیبیوں کی سردار تھی نا، اس 4 سال کی آمنہ نے نا اس سالار بیبی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑا اور ہلا کے کہتی ہے، بی بی آپ روتی کیوں ہیں؟ بی بی آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ روتی کیوں ہیں؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اس نیزے والے کو کیوں نہیں بتاتی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حق ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کو کوئی دکھ ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ اپنی پریشانی اس نیزہ سوار سے کیوں نہیں بیان کرتی؟ آپ کو پتہ ہے یہ لوگوں کی آنکھوں کو بینائی دیتا ہے، یہ شفائیں بانٹ رہا ہے، یہ لوگوں کو شفائیں دیتا ہے، یہ ایسا مسیح ہے، ابھی اس نے میری آنکھوں کو نور دیا ہے۔ آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ آپ اپنی تکلیف اس سے بیان کریں گے، آپ کے سارے غم دکھ دور کر دے گا۔ تاریخ کہتی ہے ضعیفہ بی بی نے نا اس 4 سال کی آمنہ کو جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہی۔ یہ اچانک انہی بیبیوں کی اوٹ میں سے نا اسی آمنہ کی ہم سن 4 سال کی ایک بچی برآمد ہوئی۔ بابا جی معافی مانگتے، وہ بچی برآمد ہوئی، وہ چلتی چلتی بڑے آرام سے سمجھنا پہلے جملہ، وہ چلتی چلتی آمنہ کے پاس آئی۔ آمنہ کے پاس آکے اس 4 سال کی بچی نے کہا، آمنہ انہیں کچھ نہ کہے، میں تجھے جانتی ہوں، انہیں کچھ نہ کہے، یہ بڑی تکلیف میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کریم نے ابھی ابھی تیری آنکھوں کو نور دیا نا، یہ اسی کی تو بہن ہے۔ جس نے تیری آنکھوں کو نور دیا ہے یہ اسی کی تو بہن ہے۔ انہیں کچھ نہ کہے، یہ بڑی تکلیف میں، آخری جملہ میں سلام کر رہا ہوں، انہیں کچھ نہ کہے کیونکہ جس نے بھی تیری آنکھوں کو بینائی دی ہے نا یہ اسی کی بہن ہے۔ تاریخ کہتی ہے پھر آمنہ نے پلٹ کے نا اس بی بی کی جانب نہیں دیکھا، وہ ہم سن 4 سال کی بچی کو دیکھتی گئی، وہ آمنہ اس بچی کو دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی، گل میں کرنی ہے انشاءاللہ میں سب، دیکھتی گئی آنکھیں پھاڑ کے، دیکھتے 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 وہ آمنہ انہی قدموں سے واپس پلٹی۔ وہ چلتی چلتی دوبارہ اسی نیزے کے نیچے آئی جس کی نوک پہ اس مسیحا کا سر تھا۔ اس نے نیچے آکے ہاتھ باندھ کے کہا، مظہر العجائب، اور میری سمجھ میں تو ہی نہیں آتا، اور تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے، تیری اپنی بیٹی کے کان زخمی ہے، میری سمجھ میں تو نہیں آتا، تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے، تیری اپنی، آدھا منٹ فقط یا علی تیری اپنی بیٹی کے کانوں سے خون جاری ہے، تیری اپنی بہن کا سر زخمی ہے، تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے۔
وہ دوڑتی دوڑتی باغ کے دروازے پہ گئی. اس نے وہاں جا کے آواز دی, بابا میرے قریب آ, یہ دیکھ میری آنکھوں کو نور مل گیا. اس کا باپ پاپی ہمیشہ جس کا باپ چلتا چلتا اس کے قریب آیا. بیٹا طبیبوں نے تو جواب دے دیا تھا, تیری آنکھوں کو نور کیسے ملا؟ بابا وہ جو اندر ایک نیزہ سوار ہے نا, وہ تلاوت قرآن بھی کرتا ہے, وہ لوگوں کی آنکھوں کو نور بھی دیتا ہے. وہ تلاوت قرآن بھی کرتا ہے, اس بندے کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے جس نے آیت تک نہیں کرنی ہے. وہ جو اندر مزیہ ہے نا, وہ تلاوت بھی کرتا ہے, وہ لوگوں کی آنکھوں کو بینائیاں بھی دیتا ہے. وہ اندر داخل ہونے لگا کہ بیٹے ہٹ, میں اس کا شکریہ تو ادا کروں. وہ باپ کے سامنے آ کے کہتی ہے, بابا تجھے مریم کی عزت کا واسطہ تو نے اندر نہیں آنا. بابا تجھے مریم کی عزت کا واسطہ تو نے اندر نہیں آنا. اس نے کہا بیٹا اس نے تیری آنکھوں کو نور دیا ہے, کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ پتھر کا بنا ہوا بندہ جس نے ماتم نہیں کرنا, اس نے تیری آنکھوں کو نور دیا ہے, میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ وہ سامنے آ کے کہتی ہے, بابا تجھے مریم کی عزت کا واسطہ تو نے اندر نہیں آنا. اس کی وجہ یہ ماشاءاللہ. اس ادا کرتا ہوں بہر المصائب مفسر تاریخ کربلا جناب وسیم العباس بلوچ صاحب وہ تشریف لائیں, نذرانہ عقیدت بارگاہ معصوم میں پیش فرمائیں, اور انشاءاللہ ان کے بعد قبلہ حافظ تصدق حسین صاحب بآواز بلند صلوات. السلام علیکم السلام علیکم. السلام علیکم توفیع علی مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام